السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر آپ محنت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اپنا گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، سارا دن تھکے ہوئے ہیں گھر کے کام کاج کر کے، پھر اس کے باوجود آپ نیند قربان کر کے نماز تہجد ادا کر رہے ہیں اور ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کر رہے ہیں، تو آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ پہلے یہ 3 غلطیاں دور کریں، اس کے بعد نماز تہجد ادا کریں، پھر دیکھیں آپ اس نماز کے فوائد۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے ان 3 لوگوں کو دیکھ کر۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا، 1 جو جہاد کے لیے صف درست کرتے ہیں، نمبر 2 جو نماز کے لیے صف درست کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی نیند قربان کرتا ہے اور اپنے مصلی کو آباد کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، آباد کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس بندے کی ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اپنی شان کے مطابق خوش ہوتا ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، جس بندے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اپنی شان کے مطابق اس سے خوش ہو رہا ہے، اس سے مانگے، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اس کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 3 غلطیاں چھوڑے، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں آئے۔ یہ کوئی عام نماز نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یہ نماز تہجد ہے۔ تو اتنی عظمتوں والی، اتنی برکتوں والی، اتنی اجر و ثواب والی نماز جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق، تو یہ بڑی بابرکت نماز ہے۔ لیکن ہم نماز ادا کریں اور ساتھ ہی غلطیاں بھی کرتے جائیں تو پھر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ان غلطیوں کو دور کریں، پھر اس کے بعد نماز تہجد میں اپنا سر جھکائے۔ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے، وہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ دے گا اور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کی حاجت، آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ میں تفصیل سے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے تینوں باتیں بتانے لگا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلی غلطی یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو دوران گفتگو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو نے ایک حدیث سنائی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا۔ وہ بات سنا کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر دیر تک روتے رہے، تو آپ کے پاس آپ کا ایک خادم، ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا، قبلہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں اس درد کے ساتھ رو رہے ہیں؟ کیوں آنسو بہہ رہے ہیں؟
تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب اس نے یہ پوچھا تو آپ پھر کھل کے روئے اور اتنا روئے کہ آپ کی دھاڑی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ کہنے لگے، یار عبداللہ ابن عمر مجھے ایک حدیث سنا کے چلا گیا ہے، وہ حدیث سن کے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو پوچھنے لگے، حضرت وہ کون سی حدیث ہے، مجھے بھی سنا دے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر گئے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ اے میرے دوست، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، میرا اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ پیارے دوستو، اگر نیکی کر کے یا تہجد پڑھ کے دل میں تکبر پیدا ہوا کہ میں تو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تو آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی عبادت اگر دل میں تکبر پیدا ہوا تو آپ کی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے تکبر دور کرے، آپ کے دل کے اندر عاجزی ہو، سب کچھ کر کے بھی کہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا خاندان لٹا دیا، اور جب حضرت علی اصغر کے حلق میں جب تیر پیوست ہوا تو خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے سب کچھ دے دیا، میں نے تو بڑا نیک کام کیا، میں نے تو دین کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے سارا کچھ دے دیا۔ نہیں، آسمان کی طرف وہ خون بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو سب کچھ کر کے بھی بندہ اپنی نفی کرے، تکبر نہ آنے دے۔ اگر تکبر آ گیا اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کیا فرماتے ہیں، تکبر کرنے والے نیکوکار سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہو، یا اگر نیکی کر کے تکبر دل میں آ گیا تو تجھ سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور دل میں یہ خیال بھی اٹھتا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، ہاں جی میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں، میں تو قرآن پڑھنے والا ہوں، تو یہ تکبر آپ کی نیکی کو ضائع کر دے گا۔ حضرت شیخ شادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں 5 وقت کی نمازی بن گیا، میں قرآن پڑھنے والا بن گیا، اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ میں تہجد پڑھنے والا بن گیا، اور میں اپنے والد کے ساتھ ایک دن مسجد میں گیا۔ وہ زمانہ تھا لوگ جو مسافر ہوا کرتے تھے وہ مسجد میں ہی چلتے چلتے راستے میں جو مسجد آ گئی وہاں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ شادی فرماتے ہیں، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا اور میں نے جا کے وہاں تہجد کی نماز پڑھی، تو قریب ایک مسافر لیٹا ہوا تھا، تو میں اپنے والد سے کہنے لگا، ابا جی یہ دیکھو یہ کتنے کم نصیب ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ تو والد حضرت شیخ شادی شیرازی سے آپ فرمانے لگے، بیٹا تو نے جو تہجد پڑھی ہے اس سے تو سویا رہتا تو بہتر تھا، اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا۔ اگر تہجد پڑھ کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے، دوسروں کو گناہگار سمجھنا شروع ہو جائے، دوسرے لوگ تجھے حقیر نظر آئیں، تو ایسی تہجد پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ سویا رہے۔ تکبر کر رہے ہیں، مختصر یہ کہ یہ غلطی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس غلطی کو چھوڑے، تکبر نہ آنے دے،
سب کچھ کر کے بھی اس کی بارگاہ میں کہے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، یا اللہ تو نے ہی کرم کرنا ہے، تو سب سے پہلی غلطی تکبر نہ آنے دے۔ دوسرے نمبر پر تہجد پڑھنے والے جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، بتاتے پھرتے ہیں کہ میں تو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، میں تو تہجد کبھی نہیں چھوڑی، پچھلے 6 ماہ سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، میں تو روزانہ تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، چاہے میں دن کو مرضی جتنا تھک جاؤں لیکن رات کو تہجد قضا نہیں کرتا، تہجد نہیں چھوڑتا، میں بڑا پکا تہجد گزار ہوں۔ اگر اس نیت سے کیا کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں تو آپ کی تہجد ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے کوئی بھی عمل اس نیت سے کیا کہ لوگ میری واہ واہ کرے، مجھے نیکوکار کہے، تہجد گزار کہے، نمازی کہے، حاجی کہے، زکوٰۃ دینے والا کہے، شقی کہے، تو آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس نیت سے کیا ہے کہ میں کسی کو نماز کی، تہجد کی ترغیب دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھا کر، میں نماز پڑھتا ہوں تو بھی پڑھا کر، میں قرآن پڑھتا ہوں اس کی یہ فضیلت ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں اس کی یہ فضیلت ہے، تم بھی پڑھا کرو اس کے یہ فائدے ہیں، تو پھر اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ ریاکاری، دکھاوے، بناوٹ کے لیے کہ لوگ میری واہ واہ کرے، میری شہرت ہو، تو پھر آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں انسان کی جو عبادت ہے نا، اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کی رضا ہے تو آپ کا عمل قبول ہوگا، اور اگر نیت جو ہے وہ خالص نہ ہوئی، اس میں ریاکاری ہوئی، دکھاوا ہوا، بناوٹ ہوئی، لوگوں کو دکھلاوا اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، تو آپ کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں یہ عمل آپ کے لیے بوال بن جائے گا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ سے اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، عمل کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، تہجد میں اٹھے اور تہجد ادا کرے تو فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اس سے مانگے اور اسی کو دکھائے، کسی دنیا دار کو نہیں۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک کہا گیا ہے، کہ تو یہ عمل تو اللہ کے لیے تھا اور تو لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ تہجد پڑھ کے ریاکاری کرتے ہیں اور بعد میں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ لوگ تجھے تہجد گزار کہیں، تو آپ کی یہ تہجد ضائع ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگلے پچھلے تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کریں گے، اکٹھا فرمائیں گے۔ ایک آواز دینے والا آواز دے گا، وہ کہے گا جس نے نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، وہ اس نیکی کا ثواب بھی ان سے جا کر لے لے جن کو دکھائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے بے نیاز ہے۔ نیکی اگر آپ نے کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، دیگر عبادات کرنی ہے، تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ تو دکھلاوا جو ہے وہ تو ثواب کے بجائے وہ تو رسوائی کا سبب بنے گا، اور جو شہرت کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا، اس کے عیب ظاہر کر دے گا۔ لوگ نیکی کرے تو فقط اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری نہ ہو۔ آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں،
آپ کو مبارک ہو، لیکن ساتھ ساتھ ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو چھوڑے۔ تیسری بڑی غلطی جو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں تو وہ غلطی کرتے ہیں کہ نماز تہجد تو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، عمل کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اب اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، آپ سے ریکویسٹ ہے دھیان سے، توجہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یاد رکھیں، جب نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے، آپ نے 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنتیں پڑھ لی، آپ نے نماز عشاء ادا کر لی، تو اس کے بعد آپ کے لیے نماز تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نماز کے لیے سونا شرط ہے، چاہے آپ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ سو جائیں۔ اس کے بعد آپ اٹھ کے نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے تو اس کا وقت یاد رکھیں، جب صبح فجر کے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، اسی طرح ساتھ ہی تہجد کا نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں، مؤذن جو ہوتے ہیں، نماز فجر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے لیکن اذان بعد میں دی جاتی ہے۔ کسی مسجد میں 15 منٹ بعد اذان ہو رہی ہے، یعنی فجر کی اذان کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، نماز کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن مؤذن کی آنکھ کھلی آدھا گھنٹہ بعد، تو وہ آدھے گھنٹے بعد اذان دے رہا ہے، کوئی 20 منٹ کے بعد دے رہا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں اذان نہیں ہوئی تو ہم نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، فجر کی نماز کے وقت میں آپ نماز تہجد ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کیلنڈر رکھ لے یا موبائل آپ کے پاس ہے، اسی موبائل میں ایک پرے ٹائم ایپ ڈاؤن لوڈ کر لے۔ اس میں دیکھیں کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یعنی صبح سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔